پاکستان اور یو اے ای کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کی ملاقات۔ شہباز شریف کا تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود۔ دونوں ملکوں میں مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، بہت سے مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا، اوورسیز پاکستانی کنونشن کی کامیابی حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی وطن کے لیے محبت، ایثار اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ زیادہ سرمایہ پاکستان بھجوانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو سول ایوارڈز دیے جائیں گے۔ امن کی علامت سمجھے جانے والے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس کی موت کا اعلان ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹر اسکوائر کے چرچ کی گھنٹیاں بجا کر کیا گیا۔ پوپ کے انتقال پر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسپین، اٹلی، یوکرین، جنوبی افریقہ، برازیل اور ارجنٹینا سمیت دنیا بھر میں دعائیہ تقریبات۔ فرانس کے مشہور گرجا گھر نوٹر ڈیم میں پوپ فرانسس کی یاد میں شمع روشن۔ جنگ زدہ غزہ میں مقیم مسیحی برادری نے پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیرس کے آئیفل ٹاور کی لائٹس بجھا دی گئیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھارتی آرٹسٹ نے پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ساحل پر ریت کا مجسمہ تیار کیا۔ ویٹیکن میں پوپ فرانسس کا ذاتی کمرہ سیل کر دیا گیا۔ امن کے دائی، دکھی انسانیت کے مسیحا پوپ فرانسس کے انتقال پر عالمی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ امریکی صدر نے کہا، پوپ فرانسس دنیا اور امن سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پوپ کی آخری رسومات میں شرکت کا بھی اعلان۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا پوپ فرانسس کو خراج عقیدت، کہا، روس کے لیے مثبت رویہ رکھنے والے پوپ فرانسس کو یاد رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا پوپ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، ترک صدر طیب اردوان، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ کا اظہار۔ کیتھولک مسیحوں کے نئے پوپ کا انتخاب سینئر پادری یعنی کارڈینلز خفیہ رائے شماری سے کرتے ہیں۔ نئے پوپ کا انتخاب کسی پوپ کی موت یا ان کے مستعفی ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 252 کارڈینلز میں، تاہم نئے پوپ کے انتخاب میں صرف وہی کارڈینلز ووٹ دے سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہو۔ تمام کارڈینلز کو پوپ کانکلیو کے لیے روم میں ویٹیکن سٹی بلایا جاتا ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب تک انہیں باہر کسی سے رابطے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پوپ کے انتخاب میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ پوپ منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 2/3 کارڈینل الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ واشنگٹن۔ عالمی بینک گروپ اور IMF سپرنگ اجلاس کے موقع پر ڈائیلوٹ ٹیم سے ملاقات۔ پاکستان کی مجموعی اقتصادی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے نفاذ کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے شعبہ جاتی اور برآمدات پر مبنی ترقیاتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، قیمتی معدنیات کی تلاش، نجکاری، ٹیکنالوجی اور کرپٹو پالیسی میں تعاون پر بھی بات چیت۔ وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا اور IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقاتیں۔ اسٹاف لیول معاہدے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت نئے انتظامات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کرسٹلینا کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ نہروں کے معاملے پر رانا ثناءاللہ کا شرجیل میمن سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ۔ مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، واٹر ایکارڈ کے مطابق کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کیا جا رہا ہے۔ کسی صوبے کی حق تلفی ممکن نہیں، تحفظات دور کیے جائیں گے۔
پانی کی تقسیم کا مسئلہ انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ شرجیل میمن نے بیان میں کہا، نہروں کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے۔ کھلے میدانوں یا ایسی جگہوں پر احتجاج کرے جہاں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جے یو آئی کا سندھ میں نہروں کے معاملے پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت لاہور میں پارٹی کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، نئی نہروں کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے تھا۔ مسئلے کا حل تلاش نہ کر پانا حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ ہمارے ماضی میں تحریک انصاف سے اختلافات رہے، لیکن ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی۔ ہماری کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات وہاں لے جائیں جہاں دوبارہ بات چیت ہو سکے۔ انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ سیاست کا قائل نہیں ہوں۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے مجموعی پیکج کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی کی بھی منظوری۔ گندم کے کاشتکاروں کو 5000 فی ایکڑ ملیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام کے امدادی پیکج کی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے، گندم کے کاشتکاروں کو مفت 1000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ حکومت کے دو بڑے اتحادیوں میں موضوع بدل کر لڑائی۔ کسان ایشو پر بلاول بھٹو کی بات نون لیگ کو بالکل پسند نہ آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، چیئرمین پیپلز پارٹی کی بات درست ہے اور نہ لہجہ ٹھیک۔ ہم تو سوال بھی کریں تو ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے کندھے پر سیاست کرنے والے اپنے صوبے کا کسان دیکھیں۔ تماشا دیکھنے والوں کو پنجاب کے کسان پیکج کا پتہ ہی نہیں۔ جو کسانوں کا ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تڑکا لگایا بلاول بھٹو صاحب نے۔ انہوں نے ایک بہت تند و تیز قسم کی تقریر فرمائی اور اس پہ انہوں نے پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بات کی اور میری پارٹی کے بارے میں بہت تلخ جملے جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ سربراہ کسان اتحاد خالد کھوکھر نے حکومتی پیکج کو مذاق قرار دے دیا۔ سنو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو محنت کی اجرت چاہیے، خیرات نہیں چاہیے۔ مطلوبہ قیمت پر گندم کی سرکاری خریداری بحال نہ ہوئی تو اگلے سال گندم کاشت نہیں کریں گے۔ خالد کھوکھر کا کہنا تھا، کسی صوبے میں کسان کو اس کا حق نہیں ملا۔ ساری سیاسی پارٹیاں کاشتکاروں کے خلاف ملی ہوئی ہیں۔ طبیعت کی ناسازی، نون لیگ کے صدر نواز شریف نے لندن میں قیام بڑھا لیا۔ واپسی کا ٹکٹ ری شیڈیول کروا لیا۔ نواز شریف 2 ہفتے کے لیے لندن گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے مسلسل میڈیکل چیک اپ جاری ہیں۔ اسی بنا پر ان کے قیام میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ نون لیگ کی مقامی قیادت نواز شریف سے ملاقات کے لیے ورکرز کنونشن کی بھی خواہاں۔